جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے خلاف اپنے دل کو میلا کر لے، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے خلاف بل آنے جانا۔ اس نے اللہ کے پیاروں پر حملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سب سے قیمتی شے جو ایمان تھا اسی کو ضائع فرما دیا۔ امام احمد اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واضح فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر فرماتے ہیں زمین پر حدیث پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے ولی نہیں ہیں، فرماتے ہیں پھر پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے ہی کوئی نہیں۔ علماء یہ اللہ کے سفیر ہیں، یہ علماء جو ہیں اللہ کے قرآن کے ترجمان ہیں، یہ علماء جو ہیں یہ احادیث مبارکہ کے ترجمان ہیں، یہ علماء جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی تفہیم دینے والے ہیں۔ اب مدارس دینیہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھیں، علماء کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھیں، وگرنہ ہوگا یہی کہ جناب ایمان ہی رخصت ہو جائے گا دل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جیسا کہ آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی بغاوت پر کئی دروس ہو چکے ہیں، آج پھر اللہ تعالی سے بغاوت کی ایک صورت بیان کی جائے گی۔ ہر ایک حکومت کا ایک خاص عملہ ہوتا ہے جو خاص اپنی حکومت کے لیے کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے جو خاص بندے ہیں وہ حدیث پاک میں ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اکرموا حملۃ القرآن، میں کہ تم اہل قرآن کی عزت کرو، اہل قرآن کی عزت کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ الفاظ ہیں کہ یہی قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ جو ہیں یہی اللہ والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس حدیث پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا گیا کہ یہ جو ہیں یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے اہل ہیں، اللہ کے اہل اللہ یعنی اللہ والے ہیں۔ تو جسے بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، میں کہ جو بندہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے تو میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے تھے ان لم یکن اصحاب الحدیث ہم اولیاء اللہ فلیس للہ ولی، کہتے ہیں کہ اگر حدیث پڑھنے پڑھانے والے یہ اللہ کے ولی نہیں ہیں تو فرماتے ہیں پھر دنیا میں کوئی اللہ کا ولی ہے ہی کوئی نہیں ہیں جی۔ یعنی کہ حضرت امام احمد، یہی قول امام احمد بن حنبل کا ہے اور یہی فرمان امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں حدیث پاک پڑھنے پڑھانے والے، جب حدیث پاک پڑھنے پڑھانے والے جو ہے نا ان کو ولی کہا گیا ہے تو پھر جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے وہ نہیں سمجھ آیا۔ یہ آج ایک الگ نحوست پڑی ہے ہم پر، بے ادبی کی ایسی جو ہے نا وہ اٹ چڑھی ہوئی ہے دماغوں پر کہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ کوئی قدر ہے ہی نہیں حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کی، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کی۔ نعوذ باللہ من ذالک، انتہائی حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتالک۔ حضور فرماتے ہیں یا تو عالم بننا یا طالب علم بننا، یعنی زندگی تمہاری ایسے گزرے، عالم بن کے رہو یا طالب علم بن کے رہو، اور مستمعن یا پھر ان دونوں کی بات سننے والے بن کے رہو، عالم بن کے رہو یا طالب علم بن کے رہو یا پھر ان دونوں کی بات سننے والے بن کے رہو۔ یعنی زندگی ساری بندہ ان سے سوالات کرتا رہے اپنی آخرت کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے۔ تو مستمعن، مستمع کہتے ہیں غور کے ساتھ سننے والا، ان کی باتیں سننے والا، مستمعن ان کی باتیں سننے والے بن کے رہو، او محبن فرمایا کہ اگر تمہیں یہ بھی میسر نہیں ہے کہ تم ان کی باتیں سن سکو، ان سے مسائل پوچھ سکو، تو پھر فرمایا کہ محبن جہاں کہیں بھی رہو ان سے محبت کرنے والے بن کے رہو، یعنی ان کے خیر خواہ بن کے رہو، ہیں عالم کے طالب علم کے ان کے خیر خواہ بن کے رہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ ولا تکن الخامس،
5ویں کبھی بھی نہ بننا، فتح علیک، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اور 5ویں بنے نا، یعنی نہ تو تم عالم ہوئے، نہ تم طالب علم ہوئے، نہ تم ان کی باتیں سننے والے ہوئے، نہ ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہوئے، تو میں اگر 5ویں بنو گے پھر ہلاک ہو جاؤ گے۔ یعنی یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ میری امت کو، حضور فرما رہے ہیں میری امت کو بچا سکتی ہیں، یہ 4 چیزیں۔ عالم ہوگا تب بچے گا، طالب علم ہوگا تب بچے گا، ان کی باتیں سننے والا ہوگا تب بچے گا، یا پھر ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا تب بچے گا۔ اور 5ویں شے جو فرمایا کہ وہ ہلاک کرنے والی ہے۔ حضرت محدث ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، حضرت سیدنا عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سوال کیا گیا من الخامس، یہ 5واں ہے کون؟ جس کے بننے سے حضور نے منع فرمایا، وہ 5واں کون ہے؟ حضرت عطا فرماتے ہیں یہ 5واں وہ بندہ ہے، کہتے ہیں کہ لیس فیہ خصلہ، یہ 4 چیزیں جو حضور نے بیان کی ہیں اس میں ایک بھی نہ ہو، اس میں ایک بھی نہ ہو، نہ وہ عالم ہو نہ متعلم ہو، یعنی نہ وہ عالم ہو نہ طالب علم ہو، نہ ان کی باتیں سننے والا ہو، نہ وہ ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو۔ فرماتے ہیں اگر 5واں وہ ہے جس میں ایک بھی نہیں ہے، فتح علیک جب مخاطب وہی بندہ بنتا ہے۔ اب ذرا غور کریں اس حدیث پاک پر، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5ویں نہ بننا تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ 5واں کون ہے؟ 5واں وہ ہے جو ان کی محبت سے خالی ہے، ان کی محبت سے خالی ہے، عالم نہیں ہے، متعلم نہیں ہے، مستمع نہیں ہے، محب نہیں ہے، تو فرمایا کہ وہ بندہ 5واں ہلاک ہو جائے گا۔ اب بتائیں جس بندے میں ان 4 خصلتوں میں سے ایک بھی نہ ہو وہ تو ہلاک ہو جائے، تو جو بندہ ان کے ساتھ نفرت رکھنے لگے اس کا کیا بنے گا؟ پھر اس کا کیا بنے گا بھائی؟ اب دیکھیں نا، آج بے ادبی کا کتنا جو ہے وہ عروج ہے، سچی بات ہے۔ جس بندے کے منہ پہ جب بھی کوئی بات آتی ہے علماء کے خلاف بات آتی ہے یا نہیں؟ کسی معاملے میں کہیں پہ کوئی ترقی نہ دکھ رہی ہو تو الزام علماء پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بتائیں جی مدرسوں سے آج تک کتنے جو ہے وہ سائنسدان نکلے ہیں؟ مدرسوں نے آج تک دعویٰ کیا ہے کہ ہم سائنسدان تیار کر کے دے رہے ہیں آپ کو۔ مدرسوں نے جس کام کا بیڑا اٹھایا وہ بخوبی کر رہے ہیں۔ آگے معاملہ تم سے نہیں ہو رہے تو تم اپنا جو ہے نا وہ نزلہ دوسروں پہ تو نہ پھینکو، کہ نہیں سمجھ آ رہا؟ تم سے تیار نہیں نہ ہو رہے، تم لے گئے تھے ان کو سائنسدان بنانے کے لیے، تم لے گئے تھے ان کو ڈاکٹر بنانے کے لیے، تم نے جا کے ان کو ناچ گانا سکھانا شروع کر دیا۔ بتائیں قصور کس کا ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ میوزک کنسرٹ تم نے کروائے، باقی سارے کام تم نے کروائے۔ کتنا بڑا طبقہ ہے یونیورسٹیوں کا، کالجوں کا، لڑکوں کو چھوڑیں لڑکیوں کا، جو ڈرگز پہ چل پڑا ہے، اس کے پیچھے چل پڑا ہے جناب، ہیں نعوذ باللہ من ذالک، نشہ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ وہاں پہ تقسیم ہوتی ہے اس طرح کی چیزیں۔ تو خراب کرنے والے تم لوگوں، اخلاق خراب تم نے کی ہے، معاملات خراب تم نے کی، ساری چیزیں خراب تم نے کی، اور آج آ کے جب دیکھا کہ جناب کوئی نہیں مل رہا سامنے تو وہ غریب کو جناب پیس دیا۔ معاشرے کا اس وقت غریب ترین طبقہ جو ہے وہ علماء کا طبقہ ہے، اس حوالے سے کہ جناب جو جی چاہے جس کا ان پہ بات کر دے۔ تو جس طرح حکومت کا عملہ ہوتا ہے نا، حکومت کے کسی عملے کے ساتھ بدتمیزی برداشت نہیں نہ کرتی حکومت، بھائی اسی طرح کر کے یہ جو علماء کا طبقہ ہے، طالب علموں کا طبقہ ہے، یہ بھی رب تبارک و تعالی کے خاص بندے ہیں۔ کوئی ان کے ساتھ بھی بدتمیزی والا لہجہ کرے گا نا، اختیار کرے گا، تو معافی اس کو بھی نہیں ملے گی، یہ پکی بات ہے۔ تاریخ دمشق ابن عساکر میں امام ابن عساکر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، آپ فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومہ، فرماتے ہیں کہ علماء کے جو گوشت ہے نا ان میں اللہ نے زہر رکھا ہے، ان میں اللہ نے زہر رکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ذرا آپ اس جملے پر غور کیجیے گا، میں آپ کے سامنے تھوڑا سا کھولتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ اور یہ قول نقل امام صاحب نے کیا ہے، یعنی امام ابن عساکر نے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ قول پہلے سے یعنی کہ علماء کے ذہنوں میں نہیں تھا، بلکہ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ تشریف فرماتے، ایک بچھو آیا، اس نے آپ کو ڈنگ مارا، ڈنگ مارنے کے بعد جو نا وہ چلنے لگا اس طرح زمین پر، دیکھتے رہے، شاگردوں نے کہا حضور مار دیتے ہیں، میں نہیں ٹھہرو، تھوڑی دیر چلا مر گیا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ میں یار وہ جو ایک بات مشہور ہے نا کہ علماء کا خون جو ہے وہ زہر ہے، گوشت زہر ہے۔ میں نے کہا دیکھوں تو صحیح، میرا خون چوس کے جا رہا ہے، کہاں تک جاتا ہے؟ یہ جاتا کہاں تک ہے؟
تو یہ ذہن میں رہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کا خون جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں زہر ہوتا ہے. اس کے زہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ ان کی غیبت کرنے لگ پڑتا ہے نا، وہ بندہ حقیقت کے اندر دین سے دور ہو جاتا ہے. سچی بات ہے، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، جو بندہ علماء سے منسلک رہتا ہے اس کی عبادات بچی رہتی ہیں، اس کی نمازیں بچی رہتی ہیں، اس کے معاملات بچے رہتے ہیں. یہاں کتنے بچے ہیں جی جو یہاں آتے تھے، بیٹھتے تھے، رہتے تھے، پھر جناب یہاں سے بھاگے، ان کی داڑیاں بھی گئی ہیں. میں صرف یہاں کا نہیں کہہ رہا، جہاں کہیں بھی آپ کسی عالم کے پاس چلے جائیں، ان کے ساتھ رہنے والے جو بچے ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں، وہ یہی کرتے ہیں. داڑھی والے ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، سارا کچھ کریں گے، تہجد تک پڑھیں گے بچے. لیکن جیسے جناب وہ دنیا کی محبت غالب آئی اور ان کی صحبت چھوڑی، پھر نمازوں سے بھی گئے، داڑھی سے بھی گئے، ہر شے سے گئے، ہر شے ان کی ختم ہو جاتی ہے. یہ تو صرف عالم کی مجلس سے پرے ہونے کا نتیجہ ہے. جب وہ عالم سے نفرت رکھنے لگے، اس کا کیا حساب ہوگا بتائیں. اہل حدیث کے ایک عالم تھے بہت بڑے پرانے، ان کی مجلس میں بیٹھ کے ایک طالب علم نے یہ کہہ دیا، نعوذ باللہ، کہ ابو حنیفہ سے میں بڑا عالم ہوں، امام ابو حنیفہ سے میں بڑا عالم ہوں. تو وہ عالم جو تھے اہل حدیث کے، انہوں نے اسی وقت کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ تم. اور انہوں نے کہا کہ یہ بدبخت ہے، یہ ایمان بھی چھوڑ جائے گا، یہ ایمان بھی چھوڑ جائے گا. کیا کیوں؟ کہا کہ ابو حنیفہ جو ہیں اس امت کے اللہ تعالی اولیاء میں سے ہیں، اس امت کے اولیاء اللہ میں سے ہیں. میں کہ اس نے ان کی بے ادبی کی ہے، ان کے علم کی اہانت اور تنقیص کی ہے، تو ایسا بندہ جو ہے وہ ایمان پہ رہ سکتا نہیں ہے. وہ عالم نے یہ پیشین گوئی کی. کچھ ہی دن گزرے تھے، وہی لڑکا جا کے مرزا قادیانی کے ساتھ شامل ہو گیا. بتائیں، مرزا قادیانی کی جماعت میں شامل ہو گیا. اس وقت مرزا قادیانی دجال زندہ تھا، اس کی جماعت میں شامل ہو گیا. بھائی آج جو ہے نا وہ الہاد کا بڑھتا ہوا. اچھا مزے کی بات دیکھیں، وہ حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے بخاری شریف کی پڑھی ہے، میرے آقا کے سامنے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میں جو بندہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اب یہاں پہ محدثین نے بڑی زبردست بات کی ہے، شارحین نے کہتے ہیں کہ جب بھی لڑائی ہوتی ہے نا دو بندوں کی، تو ہر فریق کی یہ خواہش ہوتی ہے میں اس کی قیمتی شے پہ حملہ کروں، اس کی قیمتی شے پہ حملہ کروں. جیسے مثال کے طور پر جنگ ہو رہی ہے، دو بندے لڑ رہے ہیں، ان دونوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ دونوں بندوں کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ ہر ایک چاہتا ہے کہ جناب میں اس کی گردن پہ وار کروں. کہاں وار کروں؟ گردن پہ وار کروں. اسے پتہ ہے بھائی بازو کٹے گا، ٹانگ کٹے گی تو پھر بھی زندہ رہ جائے گا. وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے. تو زندگی کیسے ختم کی جائے گی؟ گردن کاٹ کے ختم کی جائے گی. اسی طرح کوئی بندہ کسی کو نقصان دینا چاہتا ہے تو وہ اس کی قیمتی شے پہ حملہ کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں شارحین، جو اللہ نے فرمایا نا کہ جو بندہ میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. فرماتے ہیں کیونکہ اس بدبخت نے اللہ کے پیاروں کے ساتھ نفرت کا معاملہ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کا معاملہ کیا ہے، اعلان کیا ہے. اس نے اللہ کے پیاروں پر حملہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی سب سے قیمتی شے جو ایمان تھا اسی کو ضائع فرما دیا ہے، اس کو ضائع فرما دیا، ایمان اس کا ختم ہو گیا. یہ معاملہ ہے جو حضور نے فتح علیہ کہ 5 منٹ نہ بنانا ہلاک ہو جاؤ گے. کتنے واضح اشارے ہیں، کتنی واضح باتیں ہیں. جب حکومتوں کے عملوں کے ساتھ لڑنا جھگڑنا، نفرت کرنا، ان کے ساتھ ان کے خلاف ٹویٹ کرنا، ہیں جی تنزیہ مزاحیہ، یا جی مذاق اڑانا، ان کا اس طرح کا لہجہ اختیار کرنا، اور بھئی یہ اجازت نہیں دیتے تو جو رب تبارک و تعالیٰ کے پیاروں کے ساتھ معاملہ کرے. اور پھر وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے حامل ہیں ان کے خلاف اس طرح کھڑا ہو جائے، ان کے خلاف باتیں کرنے لگے. بتائیں، ان کے خلاف نفرت امیز رویہ رکھنے لگے، ان کے خلاف زہر اگلنے لگے، اس کا کیا بنے گا بھائی؟ دیکھیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بندوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا ہے. 2 بندوں کے خلاف. ایک کے خلاف اعلان جنگ جو ہے وہ بخاری میں موجود ہے، ایک کے خلاف اعلان جنگ جو ہے وہ قرآن میں موجود ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ سود خور ہے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اس کے خلاف فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا کہ اس کو اعلان جنگ کر دو کہ وہ بندہ اللہ کے بھی مقابل آ چکا ہے اور اس کے رسول کے بھی مقابل آ چکا ہے. اور یہاں فرمایا جو دشمنی رکھے میرے ولی کے ساتھ
اللہ اکبر کبیرہ. ذرا غور کریں نا، ایک آیت پر ایک حدیث پر، دونوں میں کس خوبصورت پیرائی کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کیا گیا ہے. فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، دیکھیں غور کریں اس حدیث پر، من عاد علی، جو دشمنی رکھتا ہے، دشمنی نکالتا نہیں. اب اسے دل میں میل آئی ہے، انجام یہ ہوا ہے، اگر وہ اس کا ہاتھ بھی بڑھ جائے اس کی طرف، بتائیں کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ من عاد علی ولی، میں جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھے، فقد آذنتہ بالحرب، رب فرماتے ہیں میں رب ہو کے اعلان جنگ کر رہا ہوں اس کے خلاف. بتائیں نا یار، یہاں کوئی بھی بندہ کسی بھی دفتر میں آفس میں بیٹھے ہوئے عملے کے ساتھ اونچی بول سکتا ہے؟ کسی کو ہمت ہے، اجازت ہے کسی کو بولنے کی؟ فوراً سے پہلے کیا سے کیا ہو جائے گا؟ بتائیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے حاملین ہیں ان کے لیے اتنا نفرت امیز رویہ رکھنا، ہاں جی، کسی ایک بندے سے بھول چوک سے کوئی گناہ ہو جائے تو پورے طبقے کو ہی جناب مجرم قرار دے دینا، پورے طبقے کو ہی گناہ گار قرار دے دینا، پورے طبقے کو ہی مطعون اور ملعون ٹھہرا دینا. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ نہیں سمجھ آیا؟ اس حدیث پاک میں فرمایا کہ جس کا دل میرے ولی کے خلاف میلا ہو جائے، رب فرماتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں. اور قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں یہ ہے، فرمایا جو بندہ سود کھاتا ہے نا، اور یہ علماء نے لکھا ہے کہ سود جو ہے، سود کا معاملہ، یہ میں ہلکا سا سمجھاؤں گا، مزید کھولا تو لوگ کئیوں کے دماغ آگے پیچھے ہو جائیں گے. یہ سود جو ہے، یہ حربی اور مسلمان جو ہے، عام مسلمان جو دارالحرب میں رہتا ہو، یعنی دارالاسلام میں رہتا ہو، ان دونوں کے مابین جو ہے وہ سود کا معاملہ نہیں ہوتا. ان دونوں کے مابین سود کا معاملہ نہیں ہوتا. یعنی مسلمان جو ہے وہ اگر کافر کو پیسہ اس سے لے، کافر کو نقصان پہنچے، تو اس کی اجازت ہے دارالحرب میں رہتے ہوئے، یہاں نہیں بھائی، یہ ذہن میں رکھیے گا. سمجھ آئے؟ تو پیچھے بات کیا ثابت ہوتی ہے؟ یعنی مسلمان جو ہے، مسلمان سے سود لے، کیونکہ ہر مومن جو ہے نا، ہر مومن چاہے وہ فاسق فاجری کیوں نہ ہو، ایک درجے کا اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا ولی وہ ہے. بتائیں نا، جو بندہ کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا وہ دوست نہیں ہوتا؟ کسی کے لیے دل میں میل نہیں رکھتا وہ دوست نہیں ہوتا؟ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی اس نے اپنے شر کو روکا ہوا ہے آپ کی طرف آنے سے، تو وہ دوست ہی ہے آپ کا. تو جو بندہ مومن محض گناہوں میں مبتلا ہے، لیکن گناہوں میں مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھے نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک بھی ماننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہیں کرتا، اس کے نبیوں کا انکار نہیں کرتا، باقی ساری جتنی چیزیں ایمانیات میں سے آتی ہیں، اسلامیات میں سے آتی ہیں، ساری چیزوں کو ماننے والا ہے. فقط اس میں صرف عملی کوتاہی ہے. تو یہ بندہ بھی یہ نہیں کہا جائے گا یہ اللہ کا ولی نہیں ہے. یعنی ولایت کا جو سب سے پہلا درجہ ہے کہ دشمنی ترک کر دینا اور دوستی اختیار کر لینا، وہ تو اس کو حاصل ہو گیا یار ہیں. اب دیکھیں ذرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ہی مقامات پہ اعلان جنگ فرمایا ہے. ایک وہ کہ جو ہاتھ مسلمان بندے کو، جو ہر مسلمان اللہ کا ولی ہے، اس کے مال کو نقصان پہنچائے، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا بھی اعلان جنگ ہے، اس کے رسول کا بھی اعلان جنگ ہے. اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے خلاف اپنے دل کو میلا کر لے، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے خلاف بھی اعلان جنگ ہے. بتائیں. اور یہ میں نے پہلے واضح کر دیا آپ کے سامنے، اِلَّمْ يَكُنْ اصحاب الحدیث ہم اولیاء اللہ فلیس للہ ولی. امام احمد اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واضح فرمان موجود ہے، کتب احادیث میں موجود ہے. یہ فرمان فرماتے ہیں کہ جو بندہ، اگر فرماتے ہیں زمین پر حدیث پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے ولی نہیں ہیں، فرماتے ہیں پھر پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے ہی کوئی نہیں. ہاں جی، سچی بات ہے. میں اس لیے عرض کرتا ہوں، آپ مدارس دینیہ کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھیں، علماء کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ رکھیں، وگرنہ ہوگا یہی کہ جناب ایمان ہی رخصت ہو جائے گا دل سے. بھائی ایمان رخصت ہو جائے گا. ظاہر اب بتائیں نا، پوری دنیا کے اندر قرآن پڑھنے پڑھانے والے کون ہیں؟ علماء ہیں نا. ایک بندہ کہنے لگا نہیں جی یہ ہم خود کر لیں گے، قرآن بھی پڑھ لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، مولویوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں. میں نے کہا جب آپ یہ خود کر لیں گے تو حضرت آپ خود مولوی بن چکے ہوں گے.
کیا بن چکے ہوں گے؟ مولوی بن چکے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ یہ ٹائٹل قبول نہ کریں. آپ یہ ٹائٹل قبول نہ کرو گے جنازے ہم خود پڑھائیں گے سارا. بھی کرو یار, کس نے منع کیا ہے؟ کرو آپ. لیکن اس طرح کا معاملہ رکھنا ہے جی. یار حکومتوں میں بھی یہی ہوتا ہے, کوئی بندہ کھڑا ہو کہے نا پولیس بھی ساری گندی ہے, فوج بھی ساری گندی ہے. کسی ملک میں کوئی بندہ کھڑا ہو کہہ سکتا ہے؟ جب کہے گا تو لوگوں نے کیا کہنا ہے؟ یہ باغی ہو گیا, یہ کیا ہو گیا ہے, یہ باغی ہو گیا ہے. پیارے بھائیو, یہی معاملہ یہاں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں علماء, یہ اللہ کے سفیر ہیں. یہ علماء جو ہیں اللہ کے قرآن کے ترجمان ہیں. یہ علماء جو ہیں یہ احادیث مبارکہ کے ترجمان ہیں. یہ علماء جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کی تفہیم دینے والے ہیں. اگر کوئی بندہ یہ نظریہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ یہ سارا طبقہ ہی ایسا ہے, بتائیں پھر کیا بنے گا؟ ایمان رہے گا ان کے پاس؟ حضور فرما رہے ہیں 5 میں بننا ہلاک ہو جاؤ گے. امام فرماتے ہیں جو اگر یہ پڑھنے پڑھانے والے اللہ کے ولی نہیں ہیں تو پھر کوئی ولی ہی کوئی نہیں. میرے آقا علیہ السلام کا فرمان شریف پتہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے نا لوگوں کو عذاب دینے کا, پھر جو مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں, مسجد میں بیٹھ کے میری حدیث پڑھا رہے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ان سے بھی عذاب کو دور فرما دیتا ہے. جو شے دیکھیں نا گھر میں والدین بندے کے برکت کا سبب ہوتے نہیں ہوتے, جب اولاد ان برکت کے سبب والدین کو ہی منحوس سمجھنے لگیں, ان کو ہی عذاب سمجھنے لگیں, تو بتائیں اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہوگی؟ یہی آج معاملہ ہوا ہے. اس قوم کی سب سے بڑی بدبختی یہی ہوئی ہے کہ جس چیز کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے تھے, جس چیز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نعمت عطا فرما رہا ہے, یہ لوگ اسے ہی اپنے لیے عذاب سمجھ رہے ہیں. جیسے فرعون نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے, نعوذ باللہ من ذالک, اس نے بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے تھے. اس نے کہا دنیا میں جتنی بھی تنگیں تکلیفیں آ رہی ہیں یہ موسیٰ کی وجہ سے ہیں اور اس کے ماننے والوں کی وجہ سے ہیں. یہ نظریہ آج کا نہیں ہے, یہ فرعون کے دور کا ہے. جب بھی مال کا بخار دماغ کو چڑھتا ہے نا تو بندے کا حال یہی ہو جاتا ہے. اس لیے بھائی جس طرح کسی بھی حکومتی عملے میں سے شہری پورے عملے صرف ایک عامل کے ساتھ بدتمیزی اور بدتہذیبی جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے, یہی وجہ نا ان کی قدر ہے. 3 گھنٹے کیسے جناب بندے نہیں خواتین گرمی میں باہر لائن لگا کے کھڑی ہوتی ہیں بل جمع کروانے کے لیے, اس طرح کی کرتی نہیں کرتی خواتین. باہری ملتان چنگی پہ بھی لگی ہوتی ہیں لائنیں, بیچاری خواتین کھڑی ہوتی ہیں. تو اندر جو ہے وہ صاحب اے سی چل رہا ہے, وہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بندہ اعتراض کرتا ہے؟ یہاں تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جب دروازے پہ پہنچوں پہلے دروازہ کھلا ہوا ہو. اگر کھلا نہیں ہے تو کم از کم امام صاحب جو ہے وہ اپنا بستر دروازے کے بالکل جڑ میں بچھا کے وہیں پہ لیٹا ہوا ہو, وہیں پہ چائے کی چسکی لگا رہا ہو. جیسے میں دروازے پہ بس آ کے آہٹ آئے میرے پاؤں کی, بس فوراً دروازہ کھل جائے. یہی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی. یہ حال ہے. بتائیں سچی بات ہے, تھوڑی سی دروازہ کھلنے میں لیٹ ہو جائے دوبارہ پھر کھڑکائیں گے. میں پیچھے مسجد میں تھا, اس مسجد کے دروازے کو ایک بندے نے اینٹیں مار کے دروازہ ٹیڑھا کر دیا تھا. اس نے اینٹیں ماری تھی دروازے کو. حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں جناب کسی کو انتظار کرواؤں, میری طبیعت میں نہیں ہے کسی کو انتظار کروانا, کسی کو ایسے لٹکائے رکھنا ٹھیک ہے بھی چلو کھڑے رہو کچھ نہیں ہوتا, بالکل نہیں. نہ کسی اور بندے کو نہ کسی طالب علم کو کسی کو بھی انتظار نہیں کرواتا اس طرح میں. اور یہی وجہ ہے ہمارے جو بھی قاری صاحب یہاں نماز پڑھاتے تھے, تقریباً کوئی 12 سال تو شاید میں نے نمازیں پڑھائی ہوں گی, ہے نا. 12 سال میں ایک دن انوار صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے, اوپر نیچے تکبیر ہو گئی, میں نہیں پہنچا. ایک دن وہ بھی کہنے لگے یار یہ کیا کیا تم نے, ابھی تک جو ہے نا ہم اوپر ہیں آپ نے تکبیر پڑھ دی ہے, انتظار تو کرتے. میں نے کبھی انتظار بھی نہیں کروایا تھا. ان کو میں نے کہہ دیا تھا یار ٹائم ہو جائے آپ تکبیر پڑھ دیں, میں جہاں بھی ہوں گا پہنچوں گا. اور یہی ہوتا تھا جی. کبھی ایسا نہیں ہوگا جناب ادھر تکبیر ہو گئی اور میں ہوں نہیں. یہاں ہوں نہیں, کہیں گیا ہوں تو ایک الگ بات ہے, یہاں ہوں تو پھر بھائی نماز سے پہلے مصلی پہ پہنچنا ہے بھائی. یہ ہم تو بھائی انتظار ہی نہیں کرواتے. بس وہی ہے نا, وہ کہتے ہیں نا کہ غریب کو دیکھ کے کیا ہو جاتا ہے, بی پی صاحب کا
ہائی ہو جاتا ہے، اور امیر کو دیکھ کے بی پی ٹھیک رہتا ہے نا، وہی حساب ہے۔ وہاں 3 گھنٹے بھی کھڑے رہیں گے، بی پی بالکل ٹھیک رہے گا، پتر چیک کر 16 سال دے منڈے جائے، اور یہاں پہ کھڑے کھڑے ٹانگیں سوج گئی، جناب آپ تو سوئے ہوئے ہیں، نشے میں مبتلا ہیں، آپ کو کیا پتہ لگے، لسی پی کے ٹنوں کے سوئے ہوئے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو نہ بھائی، ذرا مہربانی کریں، اگر وہ بندہ حکومت کے عملے میں سے ہے نا، تو آپ کو یہ نہیں پتا یہ رب کی بارگاہ کا دربان بنا ہوا ہے، رب کی بارگاہ کا چوکی دار ہے، رب تعالیٰ کی مسجد کا چوکی دار ہے، یہ بندہ امام ہے، خطیب ہے، مؤذن ہے، جو بھی ہے، تو اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرنا بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے بزرگ جو ہے نا، آپ یہاں کسی کے نماز میں کوئی معاملہ ہو جائے نا، تو ایک دم سے جناب اکھڑ پڑیں گے، احانت کا معاملہ کر دیں گے۔ ہمارے کے بزرگ تھے، وہ کراچی کے بہت بڑے عالم تھے، وہ کراچی کے وہاں ایک سید صاحب تھے، نماز پڑھا رہے تھے، نماز میں ان سے بھول ہو گئی، اور نماز جو ہے وہ ہوئی ہی نہیں۔ وہ سارے لوگوں کے سامنے وہ عالم جو تھے، یہاں سے پنجاب سے گئے تھے، انہوں نے جا کے ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا۔ یہ خواجہ قمر الدین سیالوی کی بات کر رہا ہوں۔ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ جو ہے نا، وہ گئے، جا کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، انہوں نے کہا شاہ جی آج آپ نے ایسی نماز پڑھائی ہے، مزہ آ گیا، ایک بار اور پڑھا دیں۔ وہ وہاں یہ بھی کہہ سکتے ہو نماز نہیں ہوئی بھائی، دوبارہ پڑھو جی، نعوذ باللہ من ذالک، نہ یہ بھی نہیں کہا، کہ یہ نہ ہو کہ نمازی جو ہیں، یعنی کیونکہ ایسا معاملہ تھا جس کا لوگوں کو بھی اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ حضرت جو ہے وہ سمجھ گئے، جس معاملے کی وجہ سے نماز میں معاملہ ہوا تھا، انہوں نے جناب جا کے پاؤں پکڑے، کہا کہ شاہ جی اتنی مزیدار نماز پڑھائی آپ نے، ایک بار اور پڑھ دیں۔ بتائیں اس عالم کی بھی احانت نہیں ہوئی؟ یہاں تو وہ بندہ بھائی صاحب جس کو چاچی دوسری بار سالن نہیں دیتی، وہ بھی جناب ایسے بولتا ہے کہ سبحان اللہ، ہے یا نہیں؟ ہاں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی بغاوت سے بچائے۔ یہ بغاوت بھی حقیقت میں رب کے خلاف ہے، ہاں جی، اگر رب کے خلاف یہ بغاوت نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی، وہ بندہ نفرت رکھ رہا ہے کہ بندے کے ساتھ، اللہ فرما رہا ہے میں اعلان جنگ کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حقیقت میں بغاوت کس کے خلاف ہے؟ یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق ہے۔